میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو 100% درست ہے. ماشاءاللہ. سر 1974 میں ہم کراچی میں رہتے تھے. میں چھوٹا سا اسکول گوئنگ بچہ تھا. ٹھیک ہے. مجھے کراچی سے بے انتہا محبت تھی. جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس کا نام تھا کلفٹن. اور کلفٹن سے زیادہ حسین جگہ کوئی ممکن نہیں تھی. اور 74 کا کلفٹن ایسے تھا جیسے آپ ایک جادو نگری میں رہتے ہیں. تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمارے گھر سے سمندر تھا. اور سمندر کا وہ حصہ جسے اولڈ کلفٹن کہا جاتا ہے, جہاں چند سیمنٹ کے بینچز تھے, عمدہ ترین ہوا تھی, اور نیلے رنگ کا بلکہ سبز رنگ کا بحیرہ عرب وہاں بہتا تھا. حضور والا جب میں جاتا تھا کمال وقت تھا وہ, کیونکہ کسی قسم کی جان کا خطرہ نہیں تھا. نہ وہاں پہ کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, نہ ہی کوئی آپ کو جان سے مار دیتا تھا چند روپوں کے پیچھے. میرے پاس ایک سائیکل تھی, میں سائیکل چلایا کرتا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا تھا, کراچی کو ڈسکور کروں. ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا محل تھا. ایک بہت بڑا محل تھا جس کا رنگ گلابی تھا, مگر وہ محل ایسے تھا کہ جیسے اس کی اندر جو شہزادی رہتی ہے وہ 100 سال سے سوئی ہوئی ہے. اور کسی شہزادے کے انتظار میں ہے کہ وہ محل میں آئے اور اپنی تلوار سے تمام جھاڑیاں اور درخت جو وہاں اگ گئے ہوئے ان کو کاٹے, راستہ بنائے اور اندر جا کے شہزادی کو جگا دے. اچھا, میرا سر کئی دفعہ دل کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں. ہلکا سا خوف بھی ہوتا تھا کہ کسی کا گھر تھا. اچھا سر, بچپن ایک کمال چیز تھی, اور میرا بچپن جو تھا وہ 74 کا کراچی بغیر کسی سہم اور بغیر کسی خوف کے ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے اپنی سائیکل باہر کھڑی کی, بہت بڑا ایک فولادی دروازہ تھا, اس کو میں نے بڑی مشکل سے دھکا دیا تو وہ کھل گیا, بند نہیں تھا. میں اندر گیا تو کانٹے دار جھاڑیاں جو کراچی میں کئی جگہ پہ ہوتی ہیں ان سے بچتا بچاتا میں اندر گیا تو آگے ایک گیرج تھا جو میرے لیفٹ سائڈ پہ تھا. اس میں سر پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں کہ جیسے کوئی ابھی اتر کے اندر گیا ہے, مگر ان سب کے ٹائر فلیٹ ہو چکے ہوئے تھے اور ان کے اوپر منو مٹی پڑی ہوئی تھی, مگر بڑی خوبصورت گاڑیاں, بڑی اعلیٰ. اینی سر جی, میں چند سیڑھیاں چڑھ کے ایک دروازہ کھلا تھا لکڑی کا, میں اس میں چلا گیا. جو ہی میں گیا اندر بالکل خاموشی تھی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. سر ایک گیلری تھی جس کا بہت عمدہ ماربل کا فرش تھا, اور اس کے آخر میں مجھے نظر آیا کہ کوئی خوابگاہ ہے. خوابگاہ کیونکہ اس کے اندر ایک بلب جل رہا تھا. پتہ نہیں کیا وقت تھا کہ بغیر کسی خوف کے, اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ کا دروازہ کھلا تھا, مجھے یہ جگہ بڑی حسین لگتی ہے, یہ کس کا محل ہے. تو سر میں اس خوابگاہ میں داخل ہوا. حسیب خان قسمیہ بتا رہا ہوں, جب میں خوابگاہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی. اس چارپائی پہ ایک نحیف و نزار سن رسیدہ خاتون لیٹی ہوئی تھی, بلکہ بیمار لگتی تھیں. ان کے سرہانے آکسیجن کا سلنڈر تھا. انہوں نے براؤن رنگ کا ایک فراک پہنا ہوا تھا جو کہ کراچی میں میمن کھوجا وغیرہ پہنتے ہیں, اور کچھ دوائیاں ان کے سرہانے رکھی تھیں, اور وہ بالکل سیدھی دیوار کو نہیں بلکہ چھت کو تک رہی تھیں. اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا. اور سر انہی کی چارپائی کی پائنتی کی طرف ایک اور چارپائی تھی جس پہ اگین ایک بہت ہی بوڑھے صاحب جو بالکل بیمار لگتے تھے, وہ بے ہوش تقریباً پڑے ہوئے تھے. یہ منظر کوئی آسان منظر نہیں تھا. سر جب میں آگے گیا تھوڑا سا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ خاتون زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو خاتون نے مجھے جب اپنے قریب پایا تو ایک دم بڑھ کے میرا بازو پکڑ لیا کہ میں کہیں چلا نہ جاؤں, اور بازو پکڑ کے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا جو آج بھی میرے کانوں کے اندر رنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا, مس جنا واز مرڈرڈ, مس جنا واز مرڈرڈ, مس جنا واز مرڈرڈ. سر میں یہ سن کے گھبرا کے اور ڈر کے بڑی مشکل سے اپنا بازو چھڑا کے واپس بھاگ گیا, سائیکل پہ گھر چلا گیا. کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, مگر اس کی کرید میرے دل میں تھی کہ یہ کس قتل کا ذکر ہے, یہ کون مس جنا ہے, اور مجھے یہ بتانے والی وہ خاتون کون تھی, اور اس کی پائنتی پہ لیٹا ہوا وہ آدمی کون تھا. سر جی میں آپ کو عرض کروں, اس کے بعد سر کرید پیدا ہو گئی تو میں نے بار بار اس محل میں جانا شروع کیا اور اس کے کئی کمرے دیکھنے شروع کیے. کوئی مجھے منع نہیں کرتا تھا. کچھ دنوں بعد میں گیا تو وہاں پہ ایک پنجابی خاتون تھی جو اپنے آپ کو نرس کہتی تھیں, لیکن نرس ورس کوئی نہیں تھی, بس بیچاری کوئی ایسی تھی. ان کا نام رضیہ تھا. تو کہنے لگی تم آتے رہتے ہو یہاں پہ؟ میں کہا ہاں. میں کہا آپ کو اعتراض ہے؟ کہنے لگی اعتراض نہیں ہے, کس نے مجھے آ کر ملو. اچھا وہ سب اداس لوگ تھے, ان کو کوئی ملتا نہیں تھا شاید, اور وہ اس پورے محل کے اندر وہ 2 لوگ ہی تھے بس, 2 بندے لیٹے ہوئے تھے اور ایک ملازمہ تھی, رضیہ صاحبہ. جی رضیہ صاحبہ. حضور والا تو میں نے رضیہ سے پوچھا, میں کہا رضیہ یہ کون ہے بی بی جو اندر لیٹی ہوئی ہیں اور مستقل چھت کو تکتی ہیں؟
تو کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے، 3 سوالوں کا جواب دیجئے، یہ خاتون کون ہے، یہ صاحب کون ہے، صاحب کون ہے، اور یہ کس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ قتل ہوئی؟ جی کہنے لگی خاتون کا نام ہے شیریں بائی اور اوکے، صاحب کا نام ہے اکبر رزاق بھائی، اور جن مس جناح کا ذکر کرتی ہیں وہ اس ملت کی ماں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح، اوکے، سر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ ٹھیک سر ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، سر میں نے اس محل کے بارے میں جس کا نام بنیادی طور پہ قصر فاطمہ تھا، اوکے، اور پارٹیشن سے پہلے اس کا نام موہٹا پیلس تھا، اوکے۔ جو ایک ہندو کا بنایا ہوا شاندار محل تھا اس ساحل جی۔ کے اوپر، سر مجھے ایسی کورید لگی کہ پھر میں نے رضیہ کو کہا کہ رضیہ مجھے یہ کہانی سناؤ۔ کہندی کہانی کی سننی ہے، آ اتے چلیے بی بی دے بیڈ روم جس سے سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ اوکے، سر میں شاید واحد اس عمر کا بچہ تھا جس نے قصر فاطمہ کی بالائی منزل کے اوپر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی خوابگاہ دیکھی۔ مجھے ابھی بھی اس کا نقشہ بشک بنوا لیجئے، میں غلط بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میں کمرے میں انٹر کیا تو ایک خاص قسم کی فضا اس کمرے کی تھی۔ سر جہاں قتل ہوتے ہیں نا اور جہاں لوگوں کی جان لی جاتی ہے، وہاں کے در و دیوار بھی ماتم کنا سنائی دیتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ جی۔ سر سامنے ایک بیڈ پڑا تھا جو سنگل بیڈ تھا، یہ اس کے سائڈ پہ الماری تھی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، اور اس پٹ کے اندر سفید رنگ کی لمبی قمیض اور جمپر نما قمیض اور نیچے غرارہ سفید رنگ کا اور ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس سائڈ پہ ایک دروازہ تھا which led into the dressing room۔ اس ڈریسنگ روم کے اندر ایک پرانا ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے شیشے کے اوپر ایک بہت بڑی تڑاخ آئی ہوئی تھی، کریک تھا۔ اور سر اس کے علاوہ اس میں وہاں پہ اور کچھ خاص نہیں تھا، ایک ڈیسک بھی شاید ایک جگہ پڑا ہوا تھا۔ تو جب رضیہ نے مجھے وہاں لے کے گئی تو رضیہ نے بھی پوری کہانی سنانے کی تیاری کی، کہنے لگی کہ یہاں پہ وہ ترچھی پڑی ہوئی تھی، ترچھی پڑی ہوئی تھی، یہ دروازہ کھلا تھا اور میرے خیال میں یہ کھڑکی بھی کھلی تھی۔ سر رضیہ کی باتیں سننے کے بعد میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو کہ مادر کش قوم ہے۔ سر ہم نے اپنی مادر ملت کو کروا دیا اور کبھی اس کی کوئی انکوائری نہیں کرائی۔ ویسے تو جن چیزوں کی آپ نے انکوائری کروائی ہے اس میں سے کیا حاصل کیا؟ میں سر اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات جو میں نے برسوں کی تحقیق کے بعد سب حاصل کی ہے، بیکاز آئی ہیو بین ٹو دیٹ پلیس مینی ٹائمز۔ حضور والا آپ کو شاید اندازہ ہے کہ 1964 کے اندر ایک صدارتی انتخاب ہوا تھا، ایک صدارتی انتخاب ہوا تھا جس میں ایک چیز تھی پارٹی سی او پی۔ سی او پی تھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، جن کو ہیڈ کر رہی تھی مادر ملت، سر ہمارے بابا قوم کی ہمشیرہ، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کی اور زندگی لگا دی۔ سر وہ وہاں سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی اور ادھر سے دوسری طرف جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام تھا صدر جنرل ایوب خان۔ سر جس طرح مادر ملت کو ہرایا گیا ہے، نہ جانے کیوں مجھے فروری میں ہونے والے الیکشنز ایسے لگتا تھا ری پلے ہیں۔ سر کس طرح مادر ملت کو ہرایا گیا، سر جہاں پہ ان کا زور نہیں چل رہا تھا یعنی کہ مشرقی پاکستان، وہاں سے ہر شہر سے مادر ملت جیت گئی، ڈھاکہ سے، چٹاگانگ سے، اور ان کے پولنگ ایجنٹ کون تھے یا ان کے اسسٹنٹ کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان، جو قطعاً غدار نہیں تھے اور نہ ہی بنگالی غدار تھے۔ بنگالیوں نے تو پھر بھی اپنی ماں کی لاج رکھ لی، اور یہاں پہ مینیپولیٹ ایسا کیا گیا کہ لاہور سے ایک ووٹ لاہور سے مادر ملت کو نہیں ملا، کراچی سے بھی جیت گئی، اور پھر جو خیبر پختونخوا تھا وہاں سے چند ووٹ ملے۔ اور سر 1964 وہ سال ہے جب آپ کا پہلا مارشل لا ڈکٹیٹر آپ کو ایک جمہوری صدر بن گیا، اور وہاں سے یہ بنیاد پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو چند اور لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ کبھی تاریخ میں نہیں پڑھیں گے، اور میں اپنی ذمہ داری پہ یہ بتا رہا ہوں۔ میرے پاس 11 کتابیں ہیں مادر ملت پہ، 11 کتابیں، اور میں ہر کتاب کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ کس کتاب کے کس صفحے میں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کے ہاں بہت زیادہ صدر ایوب کو ماننے والے لوگ ہوں گے۔ سر صدر ایوب کے جو فرمودات محترمہ فاطمہ جناح کے لیے تھے وہ اتنے گندے تھے کہ لوگ کہتے تھے جب وہ بولتے تھے تو بدبو آنی شروع ہو جاتی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے ایک وزیر تھے ان کے کیبنٹ میں جن کو کبھی آپ نے مرنے دینا ہی نہیں ہے، مگر ان کے مرتے ہی انشاءاللہ تعالی بہت ساری اور چیزیں مر جائیں گی۔ میرا اشارہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بھی محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے بڈی یا بڑیا، بڈی یا بڑیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب
اس عمر میں جبکہ بی بی واز ان ہر لیٹ 60s، 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو لیٹ 60s میں تھی. آپ کو پتا ہے کیا کہا کرتے تھے؟ جی یہ بڈھی شادی کیوں نہیں کرتی؟ اسی انداز سے، اسی طنز سے یہ بڈھی شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے کیا انسینویشن تھی، کیا انوینڈو تھا، وہ میری زبان مجھے اجازت دیتی تھی کہ میں آپ کے سامنے بتا سکوں. آج میں پوچھنا ہوں بلو دی شادی کیوں نہیں ہوندی، اودا بیاہ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آئیے، ہر چیز اگے آندی ہے، ہر چیز اگے آندی ہے. اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، ایک الطاف گوہر صاحب کی کتاب ہے which is about the first dictator and president ایوب خان. اس کے صفحہ نمبر 270 کو پڑھیے، آپ کی روح کانپ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات میں مجھے صدر ایوب نے ایک بات بتائی، بلکہ انہوں نے ایک الزام لگایا. میری زبان کانپ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن مجھے کہنے دیجئے اے بے قوم کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری تاریخ میں کیسے کیسے کردار آئے ہیں. سر الزام یہ لگایا صدر ایوب نے کہ غیر فطری تعلقات ہیں بابا قوم اور مادر ملت کے درمیان. سر آپ اب کہتے ہیں کہ آپ نے عدت کیس کر دیا. سر ان کی بنیادیں، اس گند کی، اس ریاست کی بنیادیں بہت پہلے پڑ چکی تھی. سر ذرا سوچیے جو بات میں نے کہی ہے، کہتے ہوئے میرا اندر سے کلیجہ کانپ رہا ہے. لیکن سر بے باک کہہ دیا نا آپ نے، تو بے باک ہو کے کیوں نہ کہوں، جنہوں نے یہ باتیں کہیں ان کو اپنے سر پہ بٹھایا، ان کی اولادوں کو سر پہ بٹھایا، اور ہم جیسوں کے منہ بند کرنا چاہتے ہیں. سر جی یہ حد تھی ہماری اخلاقی گراوٹ کی. سر جی آخر میں مختصر سی بات بتاؤں. سر جی یہ ذکر آج کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ہے جولائی کا. سر جی 9 جولائی کو 1967، 9 جولائی 1967 سر مادر ملت کی وفات کا اعلان کر دیا گیا. سر آپ کا پورا مہینہ جولائی کا گزر گیا. 9 جولائی آئی اور آ کے گزر گئی. سر کوئی ہور ہوندہ نا ٹام ٹوم فلانا کہ آپ نے اسے کہنا تھا آج تم یاد بے حساب آئے. مجال ہے کسی نے مادر ملت کو یاد کیا، کوئی ایک پروگرام، کوئی 5 منٹ کا کوئی پرومو، کوئی تعزیتی ریفرنس یاد ہے آپ نے دیکھا ہوا یا کہیں ذکر کیا؟ سر جی ایسے بھلاتی ہے قوم اپنی ماں کو. اور میں سر یہ بتا دوں کہ جو میری اپنی ریسرچ ہے اس کے میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں. سر جی اس دن یعنی کہ 8 تاریخ کو، 1 day before her death was declared, she had gone to a particular wedding in Karachi، جو کہ ہمارے ایک بڑے مشہور آدمی تھے، قائد اعظم کے بڑے قریبی تھے. And he was basically the chief minister or the prime minister of Hyderabad Deccan state before partition. ان کی بیٹی کی شادی تھی اور محترمہ فاطمہ جناح بھی وہاں گئی ہوئی تھی اور حشاش بشا تھی. اور وہ سیٹرڈے کی شام تھی، واپس آئیں اور آ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں. کپڑے تبدیل کیے، ہر چیز کو لاک کرتی تھی. لاک کر کے انہوں نے چابیوں کا گچھا اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ بند کر کے دروازے سوتی تھی تاکہ کوئی ان کے پاس آ نہ سکے. She knew کہ ہر لائف از ان ڈینجر. اور صبح یہ ہوتا تھا کہ جب روشنی ہو جاتی تھی 8 بجے وہ چابیوں کو گچھا نیچے گراتی تھیں. جہاں سے ان کا ملازم تھا عبد الرؤف، وہ اٹھاتا تھا، دروازہ کھولتا تھا، جا کے ناشتہ تیار کرتا تھا، بی بی جی کو ناشتہ کے لیے بلاتا تھا، اخبار پیش کرتا تھا، اینڈ سو آن. سر جی وہ جب سو گئیں تو صبح 9 تاریخ تھی، سنڈے تھا. چابیوں کا گچھا نیچے نہیں گرا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا کہ شاید آج سنڈے ہے، رات بی بی شادی پہ گئی ہوئی تھی، تھک گئی ہوں گی تو سو رہی ہوں گی. جب تقریباً مڈ ڈے ہو گیا، 1 بج گیا، تو سب کو تشویش پیدا ہوئی. اب نوکروں کی مجال نہیں تھی کہ کوئی دروازہ توڑتے یا کوئی کھولتے، تو انہوں نے ان کے ہمسائے میں رہنے والی لیڈی سغرا ہدایت اللہ، جو ان کی دوست بھی تھیں اور نیبر بھی تھیں، ان کو جا کے خبر کی. بیگم سغرا ہدایت اللہ فوراً ہامتی کامتی آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو یا توڑا جا سکتا ہے یا دیکھو کہ چابی ہے. تو ایک دم اس نوکر نے کہا میرے پاس ایک چابی ہے، شاید لگ جائے. اور جب وہ چابی لگائی تو وہ لگ گئی. The first person to enter the bedroom of محترمہ فاطمہ جناح on the morning of or the afternoon of 9th July 1967 was بیگم سغرا ہدایت اللہ. اور وہ کانپتی ہوئی منظر دیکھ کے واپس آ گئی اور دروازہ پھر بند کر دیا اور کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں، مجھے کچھ فون کرنے ہیں، پھر میں آتی ہوں. وہ گھر گئیں، انہوں نے 4 فون کیے. پہلا فون انہوں نے کیا کمشنر آف کراچی کو، جن کا نام دربار علی تھا. دربار علی ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے جو کہ بہت منظور نظر تھے ایوب خان صاحب کے. دوسرا فون سر انہوں نے کیا 2 ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر شاہ اور ایک ڈاکٹر قاسم تھے. چوتھا فون انہوں نے غالباً اپنے کسی رشتہ دار کو کیا اور وہاں سے خاتون آئیں جن کا نام تھا نور الصبا، جو ان کی کوئی عزیزہ تھیں. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹروں کے آنے پہ دوبارہ اس کمرے کے اندر گئے، ڈاکٹروں نے معائنہ کیا،
اور ہکے بکے رہ گئے جو کچھ انہوں نے دیکھا، مگر زبان بالکل بند کی، کیونکہ ڈی سی صاحب کا حکم تھا کہ کوئی چیز، ایک لفظ باہر نہ نکلے، پبلک نہیں ہوگا. اور باہر آ کے انہوں نے ان دا ڈرائنگ روم آف موہٹا پیلس بیٹھ کے ایک سرٹیفکیٹ لکھا، کاز آف ڈیتھ اس میں لکھی کارڈیو ریسپریٹری فیلئر. بات تھوڑے گھنٹوں کے بعد عام ہو گئی. اس زمانے میں آپ کا یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، وہ غیر آپ کے فون نہیں ہوتے تھے باہر، اور عوام کو پتہ چل گیا اور غم و غصہ حد سے زیادہ. حضور والا اب مسئلہ پیش آیا کہ ہم نے اس خاتون کو تجہیز و تکفین کے لیے تیار کرنا ہے. تو سر بنیادی طور پہ قائد اعظم اور ان کی بہن دونوں خوجہ اسنائے عشری میں سے تھے اور وہ شیعہ تھے. تو ان کو اس کے دفتر میں اس جماعت کے فون کیا گیا، جہاں پہ انہوں نے ایک صاحب جن کا نام تھا ہدایت، ہدایت کو کلو غسال کہا جاتا تھا، وہ اس جماعت کا بہت بڑا میت کو غسل دینے والا تھا، اس لیے اس کو غسال کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور خواتین کے غسل کے لیے اس نے 3 عورتیں رکھی ہوئی تھی. ایک عورت کا نام تھا فاطمہ سعید، ایک عورت کا نام تھا فاطمہ قاسم، اور ایک عورت کا نام تھا فاطمہ بچو بھائی. انہوں نے کہا کہ چونکہ عورت کی میت کو تیار کرنا ہے تو تینوں آ جاؤ، کیونکہ بڑی اہم عورت ہے. سر وہ تینوں عورتیں اسی بیڈ روم میں داخل ہوئیں جہاں پہ ان کو غسل دیا جانا تھا. اور میں سر فاطمہ سعید کی پوری گواہی، جو 10 بندے اس کے گواہ ہیں، وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں جناب. اور ساتھ ہی پھر فاطمہ قاسم کی بھی. فاطمہ سعید نے یہ کہا کہ جب میں نے محترمہ کو دیکھا تو محترمہ کا رنگ بالکل نیلا پڑا ہوا تھا. اوکے. ان کے دائیں رخسار پہ اتنی سوجن تھی جیسے ان کو بہت مارا گیا ہے. ان کے پوری رگیں گردن کی تنی ہوئی تھی. گردن پہ ایک 4 انچ لمبا زخم تھا جس کو دھاگے سے سیا ہوا تھا. اس کے علاوہ گردن کے اس طرف بھی ایسے نشان تھے سرخ رنگ کے کہ جیسے اس گردن کو دبایا گیا ہے. محترمہ کے گھٹنوں کے اوپر زخموں کے نشان تھے، اور ان کے پیٹ کے اندر ایک باریک سوراخ تھا جیسے کسی نے سوا اندر مارا ہے، اور اس سوراخ سے ایک متفن مادہ اور خون نکل رہا تھا. It must have been a penetrating injury which went into her intestine and the contents of the intestine were now flowing out. جن کی ہمیشہ بو ہوتی ہے. اور کہنے لگیں کہ جس چادر پہ وہ لیٹی ہوئی تھی ترچھی، وہ خون سے بھری ہوئی تھی اور تر بتر تھی. سر اپنی ماں کا اور پوری قوم کی ماں کا حال یہ دیکھ کے وہ خواتین تھرا گئیں اور وہ احتجاج کرنے لگیں. تو ان کو کہا چپ چاپ ان کو غسل دو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور خبردار ایک لفظ بولا، ورنہ یہاں ہمارے لیے کسی اور کو قتل کرنا بھی مشکل نہیں ہے. سر ان عورتوں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے ان کی میت کو غسل دیا. اور سر یہ ماں آف دا نیشن کی غسل دیا جا رہا، کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ساری چیزوں کی تصویر لی جائے کہ یہ کون کر گیا ہے. میری بات کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور حضور والا جاتے ہوئے جو فاطمہ سید تھی اس نے کام کیا، کفن پہنا کے نیچے بھجوا دیا گیا، تو اس نے خون آلود چادریں باندھ کے تہہ کی اور اپنے ساتھ لے لی، اپنے سامان کے ساتھ، کہ ایک یہ نشانی لے جاؤں کہ جو ان آنکھوں نے آج دیکھا ہے، تاکہ کل کو کوئی مجھے یقین نہ کرے تو میں دکھا سکوں کہ یہ خون ٹیسٹ کروا لو، اس کا بلڈ گروپ کروا لو اور دیکھو یہ کس کا ہے. اس زمانے میں ڈی این اے پروفائلنگ نہیں ہوتی. سر یہ قصہ مختصر. محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے قریب دفن کیا جائے. حکومت نے کہا بالکل نہیں، ان کو ہم نے میوہ شاہ قبرستان کے اندر دفن کرنا ہے. کتوں کی نہیں بنتی. آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے. پھر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا بکواس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جہاں پہ قبریں ہیں لیاقت علی خان صاحب کی، ان کے پاس اور قائد اعظم کی قبر سے 120 گز دور ان کی قبر بنائی جائے. آج تک کسی نے ویسے ان کے اوپر کوئی تعویذ بنتے نہیں دیکھا. ہم سر جہاں مزار قائد پہ جا کے سیلوٹ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ قائد اعظم کی قبر نہیں ہے، وہ صرف تعویذ ہے، قبر نیچے ہے. سر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سب کچھ کر دیا گیا. سر خاندان والے پریشان ہو گئے کہ کیا ہے. ظاہر نوکروں نے ان کو بتایا کہ کیا قصہ ہے. سر ایک قائد اعظم کے بھانجے ہیں، قائد اعظم کی ویسے 4 بہنیں تھیں، یہ بھی آج کل کوئی نہیں جانتا. ان کی ایک بہن جو تھی ان کا نام تھا مریم پیر بھوئے. مریم پیر بھوئے کا جو بیٹا ہوا تھا اس کا نام تھا اکبر پیر بھوئے. اکبر پیر بھوئے اپنے ماموں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بمبئی کا ایک بہت بڑا وکیل بنا. سر وہ وہاں سے اڑ کے کراچی پہنچے، اور کراچی سے انہوں نے پوری کوشش کی صدر ایوب خان سے ملنے کی، اور کہنے لگے حضور میری خالہ مر گئی ہیں جو اس قوم کو بنانے والیوں میں سے ایک ہے، آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا، آپ نے کاز آف ڈیتھ کیوں نہیں پتا کی، آپ نے انکوائری کیوں نہیں کی،
میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو جو تمام گواہوں کو اور ان واقعات کو سامنے لے کر آئے. جی. تو ایوب خان صاحب نے کہا بالکل آپ فکر نہ کریں, ہم یہ کریں گے جوڈیشل انکوائری کریں گے, آپ بمبئی چلے جائیں. سر وہ بمبئی چلے گئے اور انکوائری آج تک ہو رہی ہے. حضور والا, جس قوم نے اپنی ماں کو کر دیا, جس عورت کو ہمیں ساری زندگی اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے تھا, جس پہ ہم نے ایسے الزام لگائے کہ اس کے اپنے بھائی سے جو بابائے قوم ہے غیر فطری تعلقات ہیں, جس کو آپ کے بڑے بڑے جمہوری لیڈر بڈی بڈی کہتے رہے اور تمسخر اڑاتے رہے کہ بڈی شادی کیوں نہیں کرتی. سر اس کے بعد خاور مانیکا تو کسی شمار میں نہیں ہے. ابھی تو ہم نے ایسے ایسے خاور مانیکا پیدا کرنے ہیں, اور آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, کسی کی عزت اور جان اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. آج جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کل یقین کیجئے ان کی عزتیں اور ان کی جان اور مال بھی ہماری ٹکروں پہ ہوگا.